ہے زندگی کو غنیمت سمجھو، موت سے پہلے کتنے ہمارے بعد پیدا ہوئے، ہم سے پہلے مر گئے، جوانی کو غنیمت سمجھو، بڑھاپے سے پہلے ابھی جوانی ہے، بڑا دین کا کام کر سکتے ہیں، پھر ایک وقت آئے گا کرنا چاہیں گے اور کر نہیں سکیں گے۔ صحت کو غنیمت سمجھو، بیماری سے پہلے کتنے اسپتالوں میں گھروں میں پڑے، ہاتھ نہیں ہلا سکتے، پاؤں نہیں ہلا سکتے، سانس مشینوں پہ چل رہے ہیں۔ فراغت کو غنیمت سمجھو، مشغولیت سے پہلے، خوشحالی کو غنیمت سمجھو، بدحالی سے پہلے کتنے کروڑوں میں تھے کوڑیوں میں چلے گئے، کروڑوں میں تھے کوڑیوں میں چلے گئے، جن کے ملازم ہوتے تھے خود ملازمت پر آ گئے، ایک تو اپنے ملازم کا ملازم بنا۔ زندگی کی قدر، یہ اجتماع نعمت، یہ اللہ کے نام پر مجمع آیا ہے، اللہ کے نام پر مجمع آیا ہے، اور یہ خود نہیں آیا ہے، اس مجمع کو کون لایا ہے؟ ہاں، یہ نعمت ہے، اللہ کا پیغام کانوں میں پڑے، اللہ کی بات کانوں میں پڑے، نعمت ہے۔ اللہ جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ اسے خیر کی باتیں سناتے ہیں۔ اللہ کرے یہ اجتماع پورے کراچی کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے، مسجدوں کے آباد ہونے کا ذریعہ بن جائے، سب کی توبہ کا ذریعہ بن جائے، سارے شر کے ختم ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ اور یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ یہ جو مجمع آیا ہے، یہ نیت کر لے ہمیں دین کا کام کرنا ہے، ہمیں دین کی محنت کرنی ہے، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا ہے۔ آج تک جو کمی کوتاہی ہوئی، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگے۔ یہ نہ ہو کہ اجتماع میں آئے، بیانات سنے اور دعا ہوئی، اور پھر اپنے اپنے کاموں میں، پھر وہی دنیا، پھر وہی دکان، پھر وہی دفتر، پھر وہی کاروبار، پھر وہی دنیا کی دوڑ۔ ہاں، ایک ساتھی اجتماع پہ آیا تو میں نے اس سے پوچھا، او بھائی جانے والے ساتھی، او بھائی یہ کیا ہو گیا؟ او بھائی ان کو بٹھاؤ، بھائی اللہ کے بندو، او اللہ کے بندو بھائی، او بھائی کہنا سننا کرنے کے لیے بھائیو، کہنا سننا کرنے کے لیے بھائیو۔ ہمارے تھے حاجی مشتاق صاحب مرحوم ڈرائیونگ میں نا، تو بڑی بات جو کرتے تھے نا، ایسی بات ہوتی تھی سخت سی لگتی تھی، لیکن بڑی نبض پہ ہاتھ لگتے تھے۔ ایک دن ان کا بیان تھا عربوں میں، میں ترجمہ کر رہا تھا، فرمانے لگے آج بیان کرنے والا بیان کر کے فارغ، سننے والے سن کے فارغ، بیان کرنے والا بیان کر کے چھٹی، سننے والے سن کے چھٹی۔ اس پر مثال دینے لگے کہ خامن صبح جا رہا تھا، بیوی نے کہا پتی لانی ہے، پتی ختم ہو گئی، بہت اچھا، چاول لانے ہیں، چاول ختم ہو رہے، بہت اچھا، آٹا بھی لانا ہے، بہت اچھا، گھی بھی لانا ہے، بہت اچھا، مسالے بھی لانے ہیں، بہت اچھا۔ وہ کہتی جا رہی، وہ سنتا جا رہا۔ شام کو آیا تو خالی ہاتھ، شام کو آیا تو خالی ہاتھ۔ بیوی نے کہا میں نے تجھے یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، اس کا کیا بنا؟ اس نے کہا تجھے کہنے کا ثواب، مجھے سننے کا ثواب۔ او بھائی یہ کہنا سننا کرنے کے لیے، یہ کہنا سننا کرنے کے لیے بھائی، یہ اجتماع میں آنا، اللہ رسول کی بات کا سننا نعمت ہے۔ آگے بڑھے، آگے بڑھے، صرف اجتماع میں آنا کافی نہیں ہے، صرف اجتماع میں آنا کافی نہیں ہے کہ ہاں جی میں اجتماع میں آیا تھا۔ یہ بہت سارے پتہ کیا پوچھتے، اگلا اجتماع کب ہوگا؟ کیا پوچھتے؟ ایک ساتھی سے پوچھا نا، تم اجتماع میں 3 دن رہے، بیانات سنے، اب واپس جا رہے، کیا کرو گے؟ کیا کرو گے جا کر؟ اس نے کہا اگلے اجتماع پہ پھر آؤں گا۔ ہاں، ایک سے میں نے پوچھا اجتماع میں تمہارے 4 ماہ کب لگے؟ کہتا میرے تو 4 ماہ نہیں لگے۔ چلا کہ نہیں، چلا بھی نہیں لگا۔ ارے بھائی سروزے تو لگتے ہوں گے؟ کہ نہ سروزہ بھی کبھی نہیں لگایا۔ ارے بھائی آپ اجتماع میں پہلی دفعہ آئے ہو؟ کہتا نہیں میں تو 12 سال سے آ رہا ہوں۔ کب سے آ رہا ہوں؟ توبہ 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 ہے۔ اور چلو آئے صحیح، اس بہانے اجتماع میں آئے، بزرگوں سے ملنے کے بہانے۔ وہ رائے میں نا حویلی میں سارے بزرگ ہوتے نا نظام الدین انڈیا کے، تو اب وہ بہت سارے ساتھی آتے ہیں، بزرگوں سے ملاقات کروا دو، بزرگوں کی زیارت کروا دو، بزرگوں سے مصافحہ کروا دو۔ تو میں ان سے کہتا ہوں اچھا چھوٹے بزرگ سے ملنا ہے کہ بڑے بزرگ سے؟ نہیں بڑے بزرگ سے ملنا ہے۔ اچھا، میں کہ بیٹھو پھر۔ سروزہ لگانا چھوٹا بزرگ،
चिल्ला लगाना اس سے بڑا بزرگ, چارما لگانا اس سے بڑا بزرگ, اور سب سے بڑا بزرگ اپنی مسجد کو وقت دینا ہے. عمومی گشت, بیرونی گشت, روزانہ کا مشورہ, روزانہ کی گشتیں. او بھائی یہ کام بزرگ ہے, یہ کام بزرگ ہے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو کسی میواتی نے کہا, ارے تو بڑا بزرگ ہوئے, اپنے میواتی انداز میں لہجے میں, تو بڑا بزرگ ہوئے. اور میں کہا نہ بھائی میں کوئی بزرگ نہیں, میں کوئی بزرگ نہیں. نہ تو ہی تو بزرگ ہے, تو ہی تو بزرگ ہے. اور نہ بھائی میں کوئی بزرگ نہیں. ارے تیرے سے بڑا تو بزرگ ہے کوئی نہ, تو سب سے بڑا بزرگ ہے تبلیغ کا. میں اچھا, اگر میں تبلیغ کا کام نہ کروں, اگر میں تبلیغ کا کام نہ کروں تو مجھے بزرگ کہے گا؟ اب وہ اپنے سادہ انداز میں کہنے لگا, اگر تو تبلیغ کا کام نہ کرے تو پھر تو کہے کا بزرگ ہے. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, کام بزرگ ہے, کام بزرگ ہے. یہ سارا مجمع, ہر طبقہ, ہر علاقہ یہ آیا بیٹھا ہے, یہ اجتماع نعمت ہے, اللہ کے نام پر آئے ہیں. آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی, آج تک ہم سے جو کمی کوتاہی ہوئی دین پر چلنے میں, دین کی محنت میں, اس پر اللہ سے معافی مانگے. اس پر اللہ سے کیا کریں؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو توبہ کر لو. شیطان دشمن ہے, دین سے دور رکھتا ہے, مسجد سے دور رکھتا ہے, دین کے کاموں سے دور رکھتا ہے. شیطان نے اللہ سے کہا کہ اللہ تیری عزت کی قسم, جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح موجود ہے میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا, میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا. اللہ نے 3 قسموں کے ساتھ جواب دیا. فرمایا میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, میرے بلند مرتبہ ہونے کی قسم, یہ جب تک میرے سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا ہی رہوں گا. توبہ کریں بھائی. ایک اللہ والے تھے, گاؤں کے کنارے بیٹھے تھے, گاؤں کے کنارے بیٹھے تھے, رو رہے تھے. حضرت کیوں رو رہے؟ ان گاؤں والوں کی منت کرتا ہوں, توبہ کر لو, توبہ کر لو, توبہ کر لو. اللہ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے اور یہ توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. رو رہا ہوں, کیسے سمجھاؤں؟ کچھ دنوں بعد دیکھا قبرستان کے کنارے بیٹھے رو رہے تھے, قبرستان کے کنارے بیٹھے رو رہے تھے. حضرت آج کیوں رو رہے, آج کیوں رو رہے؟ یہ جتنے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں سب توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں, اب اللہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. ابھی وقت ہے بھائی. مکھی کے سر کے برابر اللہ کے خوف سے آنسو نکل آیا تو جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہے. اگر بغیر توبہ کے مرا اتنا روئے گا, اس کے آنسوؤں میں کشتی چلانا چاہو تو چلا سکتے ہو, پر وہ رونا کام نہیں آئے گا, وہ رونا کام نہیں آئے گا. او بھائی یہ تبلیغ, یہ چارواں, یہ چلا, یہ 3 دن, اس کے پیچھے کتنوں کی توبہ چھپی ہے, کتنوں کی ہدایت چھپی ہے, کتنوں کی زندگیوں کا بدلنا چھپا ہے بھائی, کتنوں کا جہنم سے بچنا چھپا ہے بھائی. کام نہیں ختم ہوتے, آدمی ختم ہو جاتا ہے. یہ شیطان کا بڑا دھوکہ ہے. میرے پاس ٹائم نہیں ہے. قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. جیلیں بھری پڑی, ہسپتال بھرے پڑے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے توبہ کریں گے پھر زندگی بدلیں گے, پھر گناہوں کو چھوڑیں گے پھر. بہت سے آج مر گئے جنہوں نے کہا تھا کہ کل میں نے توبہ کر لی ہے, کل میں نے توبہ کر لی ہے. ہاں ابھی وقت ہے بھائی. ہاں بہت سارا مجمع ہے, بہت بڑی نعمت ہے. سارے مسئلوں کا حل, ملک کے مسئلوں کا حل, عوام کے مسئلوں کا حل, غریبوں کے مسئلوں کا حل. اور اصل مسائل آخرت ہیں, اصل مسائل قبر کے ہیں, اصل مسائل قبر کے ہیں. جنت اور جہنم اور آخرت یہ ہے اصل مسئلہ. دنیا کے مسئلوں کا حل اور آخرت کے مسئلوں کا حل یہ توبہ ہے, یہ اللہ کی طرف رجوع ہے, یہ اللہ کی طرف رجوع ہے, یہ محنت ہے. اس کی محنت کے پیچھے ہزاروں کی توبہ چھپی ہے, ہزاروں کی ہدایت چھپی ہے. ہم میں سے ایک ساتھی ہزاروں کی توبہ کا ذریعہ بن سکتا, ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا. ہمارے ایسا فرماتے تھے ہمارا غریب سے غریب مالداروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا, ہمارا ان پڑھ سے ان پڑھ بادشاہوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا. اور فرمایا طوبی لعبد جعلہ اللہ
مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، مبارک اس شخص کو جس کو اللہ نے خیر کی چابی اور شر کا تالا بنا دیا ہو۔ ہاں، ہم میں سے ہر ایک ایسا فرماتے تھے، اے اللہ ہمارے جینے کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنا، ہمارے مرنے کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنا، اے اللہ ہمیں ایسا بنا جو ہمیں دیکھے اسے بھی ہدایت ملے، جسے ہم دیکھیں اسے بھی ہدایت ملے، جو ہوائیں ہمیں چھو کے جائیں، جہاں جہاں جائیں اے اللہ سبھی کو ہدایت دے دے۔ اے اللہ ہمیں وہاں زندہ رکھ جہاں ہمارے زندہ رہنے سے تیرے دین کو فائدہ پہنچے، اور اے اللہ ہمیں وہاں کی موت نصیب فرما جہاں ہمارے مرنے سے تیرے دین کو فائدہ پہنچے۔ ہماری موت کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنا، ہمارے جنازوں کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنا، ہماری قبروں کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ یہ ہے سب سے اونچا مقام کہ آدمی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ یہ محنت ہے جو کرے گا اور رات کو دعائیں مانگے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دن میں محنت ہے، رات کو دعا ہے، دن میں محنت ہے، رات کو دعا ہے۔ جس کی محنت اللہ کے ہاں قبول ہو گئی اللہ اسے ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے۔ اس لیے اس مجمع سے گزارش ہے، تبلیغ کیا منت ہے، خوش آمد ہے، اس سائل کی طرح کی ندا ہے جو کہتا ہے جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ باقی روز روز کسی نے نہیں سمجھانا، یہ روز روز کوئی اجتماع نہیں ہونا، یہ روز روز کوئی اجتماع نہیں ہونا۔ اس لیے بھائیو جو ہم سے غفلت ہوئی اس دعوت کے کام میں، خروج میں مقام پر کام کرنے میں، اللہ سے معافی مانگ لے۔ جو بقیہ زندگی ہے پتہ نہیں کتنی ہے، قرآن حفظ کرنے کی نیت سے شروع کیا، ابھی آدھا سپارہ بھی حفظ نہیں ہوا کہ موت آ گئی، اللہ قیامت کے دن اس کو حافظوں میں اٹھائیں گے۔ حج کی نیت سے چلا، ابھی راستے میں تھا کہ موت آ گئی، اللہ قیامت کے دن اس کو حاجیوں میں اٹھائیں گے۔ ہم نیت کر لیں کہ پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہم نیت کر لیں کہ اپنی بقیہ زندگی کو اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگانا ہے انشاءاللہ، اور پھر اللہ سے مانگے کہ اللہ میں اس کام کے لیے قبول فرما، اللہ یہ کام ہمارے لیے آسان فرما، اللہ میں اس پر استقامت نصیب فرما، اللہ ہماری موقع پہ رہنمائی فرما، اللہ نفس کے شر سے حفاظت فرما، شیاطین کے شر سے حفاظت فرما، اللہ عافیت والا معاملہ فرما، اللہ ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما، اللہ خیر کے دروازوں کو کشادہ فرما، اللہ شر کے دروازوں کو بند فرما۔ اے اللہ جسے تو سورج کو طلوع فرماتا ہے، اللہ ہدایت کے سورج کو طلوع فرما، اور ہدایت کی روشنی ہر کچے پکے گھر میں داخل فرما۔ اللہ جسے تو موسم کو بدل دیتا ہے، اللہ گمراہی کو ہدایت سے بدل دے۔ ہمارے عائشہ فرماتے تھے گھر میں بڑھیا ہے، دادی اماں ہے، نانی اماں ہے، بستر میں پڑی ہے، وہ دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتی، وہ دعا کے لیے زبان سے بول بھی ادا نہیں کر سکتی۔